बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में लाखों गैर मुल्की अफराद रोज़गार के लिए मौजूद हैं। इन तमाम ममालिक में रहने वाले गैर मुल्कियों को यहाँ के कवानीन से मुतल्लिका जो अहम तरीन मालूमात हैं वो लाजमी मालूम होना चाहिए। इस चैनल के ज़रिए मैं आपको तमाम अहम मालूमात फराहम करूँगा जिससे आपके लिए यहाँ मुश्किलात में कमी होगी। लिहाजा वीडियो मुकम्मल देखा करें और दीगर दोस्तों से इन वीडियोज़ को शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, आज 5 जनवरी 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 5 रजब की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरों पर नज़र डालते हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से एक अहम एलामिया जारी किया गया कि सऊदी अरब में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 19,541 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे या दाखिल हुए थे। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक इसमें बड़ी अक्सरियत का ताल्लुक यमन और अफ्रीकी ममालिक से है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक जो मज़ीद इतलात आई हैं कि ऐसे अफराद को भी गिरफ़्तार किया गया है जो कि गैर मुल्की अफराद जो गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में रहते हैं उन्हें सहूलियात फ़राहम करते हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को भी गिरफ़्तार किया गया है। वो गैर मुल्की या सऊदी शहरी जो कि ऐसे अफराद को रिहाइश, काम की या ट्रांसपोर्ट की सहूलत देंगे तो इनकी गाड़ी भी कब्जे में ले ली जाएगी, इनका मकान भी कब्जे में ले लिया जाएगा और भारी जुर्माने किए जाएंगे। गैर मुल्की होने की सूरत में सज़ा जुर्माने के बाद सऊदी अरब से हमेशा के लिए डिपोर्ट किया जाता है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से अहम इतला शेयर की गई जिसमें बताया गया कि 26 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक 19,541 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया है। सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि इकामा वायलेशन पर 11,402 गैर मुल्की अफराद गिरफ्तार हुए जबकि सिक्योरिटी इदारों ने 4,775 लेबर कवानीन यानी अपने कफील कंपनी से हटकर दूसरी जगहों पर काम करने वाले अफराद या ऐसे अफराद जो कि अपने प्रोफेशन अकामा मैनी से हटकर काम करते हैं उन्हें गिरफ्तार किया है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि 953 ऐसे अफराद गिरफ्तार हुए जो कि गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब से जाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें यमनी और इथोपियन अफराद ज़्यादातर शामिल हैं। याद रहे सऊदी अरब से गैर कानूनी तौर पर निकलने वाले 129 अफराद को भी गिरफ्तार किया है। सऊदी अरब में गैर कानूनी अफराद को रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और मुलाजमत की सहूलियात देने वाले 27 सऊदी शहरी भी गिरफ्तार हुए। मजमूई तौर पर 33,737 इल्लीगल गैर कानूनी अफराद को गिरफ्तार किया है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कहा गया कि वो तमाम सऊदी शहरी या गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में ऐसे अफराद को जो गैर कानूनी तौर पर मौजूद हैं इन्हें सहूलियात फराहम करते हैं, इन्हें 10 लाख रियाल जुर्माना और जो घर होगा, गाड़ी होगी वो भी कब्जे में ले ली जाएगी। सऊदी अरब में पिछले हफ्ते भी 8,000 से ज़ायद गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया था और इनके मुल्कों में डॉक्यूमेंट्स बनाकर डिपोर्ट भी किया है। सऊदी महकमा शहरी दिफा और महकमा मौसमियात की जानिब से एक बार फिर से कहा गया है कि इतवार से बुध 8 जनवरी तक सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक से मुतल्लिका अलर्ट जारी किया जाता है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक महकमा शहरी दिफा ने बयान में कहा कि शहरियों और मुकीम गैर मुल्की अफराद को लाजमन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया जाता है। सऊदी महकमा शहरी दिफा ने मजीद कहा कि सऊदी शहरी और गैर मुल्की बारिश से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और ख़ुद को महफूज मकामात तक महदूद रखें। बयान में कहा गया कि सैलाब वाले मकामात, वादियों और नशेबी मकामात के करीब ना जाएं, सैलाब के खतरे वाले मकामात की तरफ जाने से गुरेज करें। शहरी दिफा और महकमा मौसमियात ने मजीद कहा कि सोशल मीडिया के जरिए जो इतलात शेयर की जाती हैं उस पर लाजमन अमल किया जाए। मक्कातुल मुकर्रमा रीजन मूसलाधार बारिश और ज़ाला बारिश के साथ सऊदी अरब के टॉप मकामात में शामिल कर लिया गया है। गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। मक्का शहर, जद्दा, बहीरा, अल जमूम, राबे, खलीस और अल कामिल मुतासिर होंगे।
طائف، میسان، عزام، المویا، تربہ، رینیا، الخرمہ، اللیس، الکنفدہ میں بھی کہیں درمیانے درجے اور کہیں شدید بارش کا بہت امکان ہے۔ ریاض ریجن کے کئی علاقے درمیانے درجے کی شدید بارش اور ژالہ بارش سے متاثر ہوں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ تبوک، الجوف، حدود شمالیہ، حائل قسیم، الشرقیہ اور مدینہ منورہ ریجن کے علاقوں میں بھی بارش کا کافی امکان ہے۔ تمام لوگ احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کریں اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں دفاع مدنی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے ترسیلات زر یعنی جو بھی رقم پاکستانی یعنی اوورسیز پاکستانی اپنے ملک میں اپنے پیاروں کو بھیجتے ہیں، اس بارے میں ایک سروے یعنی ریمیٹنس سروے 2025 کا آغاز کیا ہے اور سعودی عرب اور دنیا کے تمام ممالک میں رہنے والے پاکستانیوں سے درخواست کی ہے کہ وہ اس سروے میں لازماً اپنا قیمتی مشورہ دیں تاکہ بہترین انداز میں جو ریمیٹنس کی سروسز ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اس میں بہتری لائی جا سکے۔ سوشل میڈیا کے چینلز کے ذریعے اور دیگر ای میلز، واٹس ایپ گروپس کے ذریعے تمام جو سفارتخانے پاکستان سے باہر مختلف ملکوں میں کام کر رہے ہیں، ان کے اہلکاروں کو یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ تمام پاکستانیوں سے یہ سروے کی رپورٹ اگر حاصل کر سکیں تو لازماً کی جائے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جو سوال نامہ بھیجا جا رہا ہے اس میں اہم ترین سوال یہ ہے کہ آپ سعودی عرب یا کسی بھی ملک میں جہاں آپ رہتے ہیں اس میں 1990 یا 2010 یا 2020 کے بعد آئے ہیں، اس بارے میں اطلاع دی جائے۔ ویسے تو یہ تمام معلومات پاکستانی سفارتخانوں اور ایف آئی اے وغیرہ کے پاس موجود ہوتی ہیں، مگر یہ سروے صرف اور صرف اس بنیاد پر کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستانی جو جس بھی ملک میں موجود ہیں ان کے لیے اگر کوئی مشکلات ہیں تو اسے بہترین انداز میں حل کیا جائے۔ یاد رکھیں بیرون ملک مقیم پاکستانی جو پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، بہترین لیول پر ہر سالانہ بلکہ ماہانہ بنیاد پر سرمایہ اپنے ملک میں اپنے پیاروں کو بھیجتے ہیں، اس سے پاکستان کی معاشی حالات میں بہتری آتی ہے۔ حکومت پاکستان کو لازماً چاہیے کہ بیرون ملک پاکستانی خاص طور پر عرب ممالک میں رہنے والے تمام اوورسیز پاکستانیوں کی جو شکایات ہیں اسے جلد از جلد حل کیا جائے۔ بہت سارے پاکستانی سعودی عرب میں ایسے دیکھے گئے ہیں کہ بڑی محنت سے وہ کچھ پراپرٹی جائیداد اپنے ملک میں بناتے ہیں، مگر قبضہ مافیا مختلف اشرافیہ کے ساتھ مل کر ان کی پراپرٹی پر قبضہ کرتا ہے اور پراپرٹی کے کیسز کورٹوں میں سالوں سال چلتے ہیں، پاکستانی در بدر پھرتے ہیں۔ لہٰذا اوورسیز پاکستانیوں کے پراپرٹی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ فوری طور پر اقدامات کرے، کیونکہ اس طرح سے بیرون ملک پاکستانی جو اپنی محنت مزدوری کے ساتھ رقم اپنے ملکوں میں بھیجتے ہیں اور چھوٹی موٹی پراپرٹی بناتے ہیں، اس پر قبضہ مافیا کسی صورت میں قبضہ نہ کر سکے۔ پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ حکومت پاکستان اس بارے میں ایک الگ سے کوڈ بھی بنا رہی ہے جس پر باقاعدہ پریزیڈنٹ یعنی صدر صاحب نے دستخط بھی کر دیے تھے، مگر ابھی تک اس کا افتتاح نہیں ہوا۔ اسلام آباد میں یہ کوڈ بننا تھی جس میں ہر 3 مہینوں میں یہ فیصلے ہو جانے تھے، جو کہ عام عدالتوں میں سالہ سال لٹکتے رہتے ہیں اور بیرون ملک پاکستانی اپنے جائیدادوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ سعودی عرب میں ریاض بلدیہ کی تفتیشی ٹیم نے ایک باربر شاپ میں خاتون کے بال تراشے جانے کی خلاف ورزی کا نوٹس لیتے ہوئے دکان کے مالک کو طلب کر لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں جس میں ایک باربر شاپ میں خاتون کے بال کاٹے جانے کو دکھایا گیا تھا۔ جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو صارفین نے ویڈیو پر اعتراض کرتے ہوئے اسے صریح خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ خواتین کے بالوں کو کاٹنے کے لیے بیوٹی پارلرز موجود ہیں تو یہ سروس مردانہ شاپ میں کیوں دی گئی۔ بلدیہ کا کہنا ہے کہ ویڈیو وائرل ہونے پر فوری طور پر ایکشن لیا اور متعلقہ ٹیم کے حوالے کیس کر دیا گیا ہے تاکہ دکان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ سعودی بلدیہ کی جانب سے کہا گیا کہ دکان کے مالک کو بلا لیا گیا ہے اور قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ خیال رہے گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں باربر شاپ میں ایک خاتون جس نے عبایا بھی نہیں پہنا تھا اس کے بال تراشے جا رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر لوگوں نے سخت اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے، کارروائی لازماً کی جائے۔ سعودی عرب میں موجود سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کے لیے ایک اچھی خبر آئی ہے۔ سعودی حکومت نے کہا کہ ریاض میٹرو کے اورنج ٹریک کو آج سے مسافروں کے لیے کھولا جائے گا۔
باقاعدہ طور پر اس بارے میں اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ریاض پبلک ٹرانسپورٹ نے ریاض میٹرو پروجیکٹ کے اورنج ٹریک پر مدینہ روڈ کو اتوار 5 جنوری سے کھولنے کا اعلان کیا ہے، جو ریاض کے مشرقی علاقے کو مغربی علاقے سے جوڑتا ہے۔ اتوار کی صبح 6 بجے اورنج روڈ پر جدہ روڈ اسٹیشن، طویق اسٹیشن، ہارون الرشید اسٹیشن، النسیم اسٹیشن پر مسافروں کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ یاد رہے 1 دسمبر کو میٹرو پروجیکٹ کے 6 ٹریک میں سے پہلے مرحلے میں 3 ٹریکس کا افتتاح کیا گیا تھا، جس کے بعد مزید 2 ٹریک کھولے گئے۔ اب میٹرو کے تمام 6 ٹریک آپریشنل ہیں۔ ریاض میٹرو کے اس وقت 6 ٹریک کام میں آ رہے ہیں، جس کی لمبائی تقریباً 176 کلومیٹر بنتی ہے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ رائل کمیشن نے بلو ٹریک العلیہ بطحہ کو بھی 3 نئے اسٹیشن کے لحاظ سے المروج اسٹیشن، بنک البلاد اسٹیشن اور کنگ فہد لائبریری اسٹیشن کھولنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ریاض میٹرو کے 6 ٹریکس اس وقت کام کریں گے، جس کی مجموعی لمبائی جیسے میں نے بتایا کہ 176 کلومیٹر بنے گی۔ 176 کلومیٹر میں اسٹیشنز 85 کے قریب ہیں، جس میں 4 مرکزی اسٹیشن بھی شامل ہیں جو جدید انجینئرنگ کا شاہکار ہوں گے۔ سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی افراد بہترین قسم کی ٹرین میں سفر کرنے کا اس وقت مزہ اٹھائیں گے، کیونکہ سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے جس بہترین انداز میں کام کیا گیا ہے، عوام کو اس سے بہت زیادہ سہولیات ہوں گی۔ یاد رہے اپریل 2012 میں سعودی کابینہ نے ریاض میں ٹریفک کے رش کو کنٹرول کرنے کے لیے میٹرو منصوبے کی منظوری دی تھی، جس کے بعد منصوبے پر کام شروع کیا گیا تھا۔